ہاں جی جی حافظ صاحب بول رہے ہیں، حافظ ساجد صاحب؟ ہاں جی آپ بول رہے ہیں؟ آپ جی آواز کٹ رہی ہے حافظ صاحب آپ کی. جی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ ہاں اب صحیح آ رہی ہے. کہاں سے بول رہے ہیں جی حافظ صاحب؟ ممبئی سے؟ میں دلی سے بول رہا ہوں. اچھا دلی سے بول رہے ہیں. اچھا اچھا خیریت سے حافظ صاحب؟ جی اللہ کا کرم ہے. حافظ صاحب میں نے یہ سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ حافظ قرآن ہوئے، اہل سنت کے ادارے سے، اہل سنت کے مدرسے سے. آپ بتائیں گے آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں اشفاق خان بول رہا ہوں برہان پور سے. اچھا جی. جی میں نے سنا کہ آپ اہل سنت کے مدرسے سے حافظ ہوئے، لیکن ابھی آپ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں نام وہابی، نام بابی، میں ہوں علمی کتابی. ہلو ہاں جی سن رہا ہوں میں. صحیح جی ہے. ہاں تو بولیے نا. صحیح بول رہا ہوں میں؟ صحیح ہے. بولیے سر آپ اپنی بات کہیے. آپ کو کس نے میرا نمبر دیا؟ مجھے آپ کا نمبر کسی ایک بھائی نے دیا، ان کا نام عبد الرحیم ہے. پہچانتے ہیں آپ؟ میں تو نہیں جانتا کسی عبد الرحیم کو. جی تو کسی نے نمبر دیا ہوگا تو یہ ہوگا اللہ کا بندہ. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھائی اہل سنت کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اب جو ہے تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بابی بھی نہیں ہوں، وہابی بھی نہیں ہوں، اور میں علمی کتابی ہوں. تو یہ مرزا پیغمبر نامی کوئی شخص ہے. میں تو خیر ویڈیوز وغیرہ ان کی نہیں دیکھتا ہوں، بتاتے کہ بڑا مطلب وہ ویڈیوز چلتی ہیں ان کی نیٹ پر، تو انہیں سے آپ متاثر ہو کر کے اس طرف وہ اس طرح سے کچھ بتا رہے تھے. اچھا جی. جی صاحب صحیح بات ہے یہ؟ آپ اپنی بات بتائیں، کیا بات ہے آپ بتائیے. پوچھ تو رہا ہوں حافظ صاحب. اور کیا دوسری اس میں پوچھوں؟ اردو جانتے ہیں آپ؟ اردو آتی ہے؟ دلی کے رہنے والے ماشاء اللہ، تو اردو تو آتی ہوگی. ہاں جی ہاں جانتا ہوں. تو پھر اردو ہی تو بول رہا ہوں. جی تو حضرت مجھے یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی نام وہابی، نام بابی، میں ہوں علمی کتابی، یہ نعرہ کس نے لگایا تھا سب سے پہلے؟ پتا نہیں صاحب. جی پتا نہیں سب سے پہلے کس نے لگایا تھا، ہمیں تو نہیں پتا. اچھا یہ نعرہ کس نے لگایا تھا آپ کو نہیں پتا؟ تو آپ نہیں لگاتے ہیں اس نعرے کو؟ نہیں آپ نہیں لگاتے ہیں؟ نہیں. اچھا مطلب آپ مرزا پیغمبر کو فالو نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کیوں فالو کریں گے بھائی؟ کچھ باتیں بتاتا ہے، سمجھ آتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی سائڈ میں کر دیتے ہیں. اچھا ایسا ہے کیا؟ جی جی نہیں مجھے یہ لگا کہ مطلب کسی نے بتایا کہ آپ مرزا کو فالو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نہ وہابی نہ بابی، میں ہوں علمی کتابی. تو میں نے کہا یار یہ نعرہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے، کون سا نعرہ ہے یہ؟ جی تو میں نے کہا بات کروں آپ سے کہ اہل سنت کا مذہب چھوڑ کر کے آپ ادھر کہاں چلے گئے؟ کیوں چلے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو مطلب غلط لگا اس میں جو ادھر چلے گئے آپ؟ غلط کچھ بھی نہیں لگا بھائی. دنیا بھر لوگ ہیں، جی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، آپس میں کسی میں بنی ہوئی تو ہے نہیں. سب ایک جی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. تو جس کی جو بات ٹھیک لگتی ہے تو سمجھ آتی کوئی بات تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو وہ اپنی جائے. وہ نہیں اپنے حق راستے ہم اپنے راستے. بھائی کیا نہیں کرنا ہے تو بات صحیح ہے آپ کی کہ آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے، سب کا اپنا اپنا راستہ ہے. کوئی جنت چنے جہنم چنے، اس کی مرضی ہے. لیکن حق کی پیروی کرنے کا حکم تو اللہ پاک نے دیا ہے نا جی بالکل. کہ حق کی پیروی کرے تو حق کو ڈھونڈنا تو پڑے گا نا بھی اس دور میں. جی ہاں جی ہاں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت حق پر ہیں، تو اس دور میں اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت والے کہتے ہیں. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اہل سنت حق پر ہے، تو اس لیے میں ان کی پیروی کرتا ہوں، ان کی اتباع کرتا ہوں، بالکل مانتا ہوں. جی تو اب میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی حق کی تو پیروی کریں گے نا. اب کوئی کیا پھر کس حق کے کی بارے میں پیروی کہتا ہے کریں کیا گے. نہیں کہتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ جی ہاں. اصل تو یہ دیکھنا ہے نا کہ حق کون کہتا ہے. جی ہاں جی. جی تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اہل سنت کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے گئے؟ تو اس میں کچھ مطلب آپ کو کوئی
کمی نظر آئی یا کوئی غلط بات نظر آئی، تاکہ اصلاح ہو جائے ہماری آپ کی؟ پہلے تو آپ یہ بات ہی غلط کر رہے ہیں کہ اہل سنت کو چھوڑ کے. اچھا، یہ تو بات ہی غلط ہے، سرے سے خارج ہے یہ بات. اہل سنت ماشاء اللہ مجھے نہیں معلوم تھا. تو پھر آپ جس نے بھی آپ کو بتایا اس نے غلط بتایا ہے. ہم تو اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. ارے ماشاء اور اللہ، ہمارا بریلی شریف کا تعلقات ہے، ہمارا گھر بریلی میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی جی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو آج کل لوگ دنیا بھر ڈرامے مچا رکھے ہیں لوگوں نے ساری چیزوں کو صحیح کر لیا جائے. جو چیزیں غلط ہیں سر وہ غلط ڈرامے. جیسے آج کل لوگوں نے اب جیسے جہاں کہیں بھی چلے جاؤ لوگوں نے درگاہیں بنائی ہوئی ہیں. اب درگاہ پہ اول جلول حرکتیں کرتے ہیں لوگ. اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات دی ہیں اس پہ کوئی چلتا نہیں ہے. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے تو وہ فالو نہیں کر رہے لوگ. اب وہ فالو نہیں کر رہے تو پھر جو چیزیں غلط ہے وہ تو سامنے سے آئیں گی نا. سمجھ بندے کو بالکل سمجھ آئیں گی تو وہی تو بات ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کون فالو کر رہا ہے آج آپ ویسے دیکھ لیجیے. ہم اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی 10% ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بھی عورتوں کا آنا جانا ہے. وہاں تک لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوا ہے. اب باقی بریلی میں دنیا بھر بہت ساری درگاہ ہیں تو وہاں سب جگہ اور ضرور حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے. نہیں یہ تو خیر جاہلوں کا تو خیر کام ہے، وہ تو بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں. جب دیکھیے حضرت سنیے بات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ غلط حرکتیں ہوں گی تبھی باہر والوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے. ہاں باہر والوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے. اب وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے بندہ یہ. بٹ یہی چیز ہمارے آبا و اجداد میں بھی چاہیے ہوئی ہے بٹ ہم اس چیز کو سامنے رکھتے نہیں ہیں لوگوں کے. جی 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 بالکل ہی مطلب اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور دوسرا آج دوسرا بول رہا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی لوگوں کو یار یہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. بٹ یہ چیز ہمارے بھی لوگوں نے آبا و اجداد نے پہلے سے کہہ رکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی کہہ رکھی ہیں مگر ان کو لوگ سامنے لاتے ہی نہیں ہیں. غلطیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں. باقی تو ہم کسی کی ایسی کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مرزا ہو کوئی بھی ہو کوئی ہمارا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جو قرآن سے باتیں ثابت ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ چیزیں جو باتیں ٹھیک لگتی ہیں ان کو لے لیتے ہیں، جو نہیں ٹھیک لگتی ہیں ان کو نہیں لیتے ہیں. اب آپ جو مین مدعے کی بات بتاؤں میں آپ کو شاید میرا نمبر ایک کوئی توتلے کر کے کوئی آدمی ہے انہوں نے دیا ہوگا ممبئی سے. ہاں بولیے. وہ ایک تو انہوں نے میرے سے بات کی. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بحث کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے. بالکل بالکل. دیکھیے آپ کی بات مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے کوئی آپ کا کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں یا میری بات آپ کو سمجھ آئے کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں ہے. بٹ میں آپ کو غلط کہوں یا آپ مجھے غلط کہیں اس بات کا تو حق نہیں ہے. مجھے بھی نہیں ہے، نہ آپ کو ہے نہ آپ کو بات ہے کہ آپ مجھے دو باتیں غلط بول رہے ہیں نہ میں آپ کو بول رہا ہوں. اس بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، گالی گلوچ کیا میرے ساتھ. میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا. ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھیے بات کرنے کی ایکسٹرا اتنی زیادہ. ایسے نہیں ہوتا. کسی کی جب اصلاح کرتے ہیں تو پھر اس سے طریقے سے بات کرنی چاہیے. وہ بندہ اتنی گندی زبان چلائی اس نے کہ کوئی نہیں اللہ عصر میں اس کا جواب لے گا. میں اس کا دامن پر اس کا گریمان پکڑ لوں گا عصر میں. تو اس نے میرے ساتھ ایسے بدتمیزی کی. ان کو چھوڑیے، ان کی تو بات ہو گئی آج سے. ہم نے تو آج سے کوئی بدتمیزی نہیں کی نا. نہیں دیکھیے جب آپ جس بندے کے تھرو آپ آئے ہیں نا جی تو مجھے تو ڈاؤٹ لگے گا نا کہ آپ بھی ویسے ابھی ہم نے کوئی حرکت کی آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے بھی اسی طرح پیار سے محبت سے باتیں کرتا رہا. اچھا وہ اینڈ میں اس نے اتنی بدتمیزی اتنی غلاظت نکالی اپنی مطلب کس بات پر بدتمیزی کر لی تھی انہوں نے یہ تو بتائیں گے آپ؟ ہم اس کی کوئی بات مان نہیں رہے. کس بات مطلب ہم یہ بات نہیں مان رہے اس کی کہ بھائی تیری بات ٹھیک ہے. کون سی بات؟ یہ کوئی بھی بات سمجھ لے. سپوز کرتے ہیں کوئی بھی بات ہے ہم آپ کی بات ہم نہیں مانتے، آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے ہم تو کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے نا سر. نہیں سر زبردستی تو کسی کو بھی نہیں کر سکتے آپ. بس بات بھی ختم ہو. تو پھر آپ آگے سے بدتمیزی کریں گالی گلوچ کریں اس کا حق تو نہیں کیا ہے نا آپ. دیکھیے اگر کسی نے بھی ایسا کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ ہے. بہرحال جس سے بھی کیا ہو میں تو آپ سے مطلب جو ہے یہ بات کیا تھا کہ مجھے لگا کہ آپ اہل سنت اچانک اس طرح کا بندے کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ جی سن تو لیجیے.
نام عبداللہ تھا، بٹ اس نے اپنے منہ سے ایسی غلاظت نکالی ہے جی 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 کہ اللہ معاف کرے، کیا کہتے ہیں۔ چلیے ان کو چھوڑ دیجیے، ابھی ہم سے بات کر لیجیے۔ جی میں یہ اصل میں حضرت میں نے تو آپ کو اس لیے فون لگایا عابد صاحب کہ مجھے یہ خبر لگی کہ آپ مطلب جو ہے تو اہل سنت سے معاذ اللہ نکل کر کے مرزا پلمبر کے فالوور بن گئے ہیں، اس وجہ سے مجھے آپ کو کال کرنا پڑی، اور وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ ہے جو اگر اہل سنت ہے تو ہمارا بھائی ہے، تو اگر وہ کسی غلط راستے پر چلے گا تو ہم اس سے بات ضرور کریں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ مانے چاہے نہ مانے، وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے لگایا تھا۔ اب آپ نے جو ساری باتیں کی ہے ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مانتے بھی ہیں، امام اہل سنت کی بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا جی میں عرض کروں گا کہ امام اہل سنت کی اگر آپ مانتے ہیں تو امام اہل سنت کی کتابوں میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ بد مذہبوں اور گمراہوں کی باتیں نہ سنیں، ان کی تقریریں نہ سنیں۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے آپ کی، بٹ وہاں پہ کسی کا نام تو نہیں لکھا ہے نا، یہ بات کلیئر کون کرے گا کہ کون بد مذہب ہے کون کیا ہے، یہ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا نا، یہ تو ہم پہچان سکتے ہیں نا، پہچاننا پڑے گا ہمیں پہچاننا، جو سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم نہیں سنتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے پہچاننے کے لیے آسان بتا دوں آپ کو، پہچاننے کے لیے تو ہماری علماء نے، بہت سارے پرانے بزرگوں نے ہم کو یہی نعرہ دیا ہے، اور خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، یعنی میری کتابوں سے میرا دین و مذہب ظاہر ہے۔ تو اہل سنت کے علاوہ کسی اور مذہب کو تو اعلیٰ حضرت نے فالو نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اہل سنت ہی کی تعلیم دی ہے۔ اب مرزا جو پلمبر ہے، نہیں آ رہی ہے، آپ مذہب کہہ رہے ہو جی کہ اہل سنت کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو نہیں کیا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مطلب مذہب اور بھی کوئی مذہب ہے، اہل سنت کے مذہب ہے اور اس کے علاوہ کیا مذہب ہے؟ دیوبندی مکتبہ فکر والے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا دیوبندی مذہب والا۔ اچھا وہ مذہب کہہ رہے ہو آپ اس کو؟ وہاں بھی کہنے والے اپنے آپ کو وہاں بھی مذہب والے کہتے ہیں، وہ تو فرقہ ہو گیا، فرقہ، مذہب تو وہی دین اسلام ہے، مذہب تو یہی ہوگا کہ ایک ہمارا اسلام مذہب ہے، ایک ہندوؤں کا ہے، ایک عیسائیوں کا، ایک یہودی کے مذہب ہو گیا، ہمیں تو یہ پتا ہے مذہب کے بارے میں۔ چلیے تو آگے آ جائیں، مشرب کے اعتبار سے آ جائیں، مسلک کے اعتبار سے آ جائیں، ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت نے تو یہی فرمایا کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، تو کتابوں کے اندر تو امام اہل سنت نے بد مذہبوں اور گستاخوں سے روکا ہے، اور بد مذہبوں اور گستاخوں کو اس دور میں پہچاننا کیا مشکل ہے۔ آپ علی مرزا کی اگر بات کر رہے ہیں پیغمبر کی، تو ہم نے سنا ہے کہ بے شمار اس کی ایسی ویڈیوز موجود ہے جس میں وہ معاذ اللہ صحابہ اکرام تک کو برا بول چکا ہے، اولیاء اکرام تک کے بارے میں بکواس کر چکا ہے، اور اسی طرح مطلب جو ہے تو وہ شیعوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، سب کو مسلمان کہتا ہے، تو یہ تو اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے۔ جی آپ مدرسہ میں پڑھے ہیں نا؟ آپ مدرسہ میں پڑھے ہیں؟ ہاں پڑھے ہیں۔ کتنے سال پڑھے ہیں آپ؟ 5-6 سال پڑھے ہوں گے حضرت۔ تو مطلب مولویت بھی کی ہے کچھ؟ نہیں حفظ کیا ہے۔ حفظ کیا، وہیں بریلی شریف میں پڑھے دلی میں؟ جی اچھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے مدرسہ میں پڑھا اتنے دن، تو آپ کو نہیں معلوم کہ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کیسی گندی گندی گستاخیاں کی ہیں؟ حضرت پتا ہے تو ہم کب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ صحیح ہے، ہم نے کب؟ تو مرزا تو کہہ رہا ہے نا اس کو، تو اب ایسے کی بات سننا کہاں جائز ہوگا؟ بالکل نہیں کہتا، وہ بھی کہتا ہے لوگ غلط ہیں۔ نہیں کافر نہیں کہتا ہے، مسلمان مانتا ہے۔ اب یہ پتا نہیں حضرت، اب جو رسول اللہ کی شان، آپ اپنا ایمان بتائیں، آپ اپنا ایمان بتائیں کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ آپ کے ایمان کے نزدیک کیا ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بالکل کافر ہے جو گستاخی کافر ہے۔ تو دیوبندی اور وہابیوں کی گستاخی تو کھلی ہوئی گستاخیاں ہیں، اور مرزا ان کو مسلمان کہتا ہے۔ اچھا شیعوں ہی کو دیکھ لو آپ، ابھی شیعوں کا عقیدہ، آپ نے ابھی ہندوستان میں رہتے ہیں آپ، تو شیعوں نے اپنا عقیدہ جو چھپا کر رکھا تھا کتابوں میں، وسیم رضوی نے سامنے کر دیا اور کہا کہ قرآن مقدس آدھا ادھورا ہے، معاذ اللہ اس میں 26 آیت زیادہ ہے، اس طرح کی باتیں کی اس نے۔ تو اب آپ اس کو وسیم رضوی اور شیعہ کو مسلمان سمجھیں گے جو قرآن پاک کے بارے میں یہ کہے؟ یہ تو عقیدے کے خلاف ہے۔ دیکھیے وسیم اور مرزا جو ہے وہ تو کافر ہے ہی،
میری بات کو سن لیجیے. وسیم رضوی تو کھلا کافر ہے. تو وسیم کھلا ہوا ہے. قوم کے بارے میں ہمیں کیا پتا کون کہتا ہے. پوری قوم نے وہی عقیدہ پوری قوم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نا. ہم جیسے کہتے ہیں اب جو جانتے ہیں انہوں نے لکھا اپنے حساب سے, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں جانتے تو ہم کیسے کہتے ہیں. بہار شریعت پڑھی ہے آپ نے؟ بہار شریعت نہیں جی میں نے نہیں پڑھی. 100 سال پہلے تو ہمارے علماء لکھ کر کے چلے گئے کہ ان کا یہ گندا عقیدہ ہے جو چھپا کر رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے سامنے لے آیا اور مرزا ان کو مسلمان کہہ رہا ہے. تو کیا ایسے گمراہ شخص کی تقریریں سننا اور مطلب اس کو وہ کرنا کہ کچھ اچھی لے لوں گا اور باقی چھوڑ دوں گا, تو کیا ہمارے علماء کم پڑ گئے یا ہماری کتابیں کم پڑ گئی؟ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو آپ لے کر کے بیٹھیں گے تو آپ کو اہل سنت کی بہت ساری باتیں اس کے اندر جو صحیح ہے وہ سب کی سب مل جائے گی. آپ بھی کریے رد بے شک جتنی جہاں دیکھیے اپنے اہل سنت والجماعت سے اعلیٰ حضرت کے مشورے فکر سے جو بڑے بڑے علماء ہیں جو پاکستان میں ہی لے لیتے ہیں کافی فیمس ہیں, کافی بڑے بڑے علماء, وہ لوگ اس کا رد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کس کا؟ انجینئر کا کرتے ہیں نا. آپ یوٹیوب کھولیں گے تو بے شمار لوگ اس کا رد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا میں ان کو جانتا ہوں, کیا نام ہے وہ, مولانا حنیف قریشی صاحب, بہت بڑے عالم ہیں, سنا ہے میں نے. ہاں بولیے. انہوں نے کوئی رد کیا ہے اس بندے کا؟ ہاں بالکل کیا ہے. آپ یوٹیوب سرچ کریں گے بالکل رد کیا ان کا. ویڈیوز بھیج دیجیے بھائی نے, مگر انہوں نے کیا ہے. مولانا ثاقب رضا مصطفی ہے, میں مولانا ثاقب رضا مصطفی کو بہت دل سے فالو کرتا ہوں. بالکل بالکل اور بہت پہلے سے فالو کرتا ہوں میں ان کو. چلیے میں ساری ویڈیوز آپ کو, اگر آپ اس طرح مان لیتے ہیں اور ان کو مان کر کے وہ اگر رد کرتے ہیں تو آپ مان لیں گے, تو چلیے میں ان کی ویڈیوز آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہی نمبر ہے آپ کا واٹس ایپ؟ ہاں جی ہاں جی. چلیے میں آپ کے پاس پہنچوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, نکال کر کے. ٹھیک ہے نا. اللہ حافظ.